نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. آج جو پہلا حصہ ہوگا شو کا, اس میں ہم بات کریں گے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جو جاری جوڑ توڑ تھا, آج اچانک اس میں ایک دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب نواز شریف صاحب نے یہ اندیا دے دیا, کہہ دیا بلکہ, کہ اگر پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی کو نامزد کرتی ہے تو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی حمایت کریں گے. یہ پیغام لے کے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب. پریس بریفنگ کے دوران ایک جملہ کہہ دیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ میں نہیں چاہ رہا. اب وہ کیا نہیں چاہ رہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ چیئرمین رضا ربانی کو نہیں چاہ رہے. اب یہ آصف علی زرداری صاحب بھی جب کہتے ہیں نا میں نہیں چاہ رہا یا میں چاہ رہا ہوں, تو چاہنے اور نہ چاہنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ میر حاصل خان بزنجو صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکثریت ان کے پاس ہے, اکثریت کی حمایت ہے ان کے پاس. اس طرح کا دعویٰ اعتزاز حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے پاس اکثریت کا دعویٰ ہے ان کے پاس. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب عجیب و غریب طبیعت پائی ہے. کہیں تو وہ جاہو جلال ہوتے ہیں اور جوش خطابت میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ جاتے ہیں. یوں ہی عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو ایک نئے نہال ہاشمی ہوتے ہیں کہ جی میرے بچوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے, آپ ذرا رحم کریں. ان کا لائسنس, وکالت کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے. تیسری بات ہوگی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. اس کا بھی یہی ہے, ٹی وی پہ دھاڑتے ہیں لیکن جب عدالت کے سامنے جاتے ہیں, میں بھی کمرہ عدالت میں آج موجود تھا, تو وہ اور طرح کے شاہد ڈاکٹر شاہد مسعود نظر. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. سمجھتے ہیں کہ جو رضا ربانی صاحب ہیں وہ ایک اچھے چیئرمین رہے ہیں, تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر رضا ربانی ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں یہ نہیں چاہ رہا. ویسے آپ لوگوں کا جو بھی تجزیہ ہوگا, اس حوالے سے میرا بھی چھوٹا سا تجزیہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان کہ اگر چیئرمین کے لیے رضا ربانی کو آپ نامزد کرتے تو ہماری سپورٹ ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رضا ربانی صاحب میں اتنا دم خم ہے کہ نواز شریف صاحب جن قوتوں کا نام لیتے ہیں یا نام لیے بغیر جن قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان کے معاملات میں رضا ربانی صاحب سوٹیبل آدمی ہیں. مثلا لگتا ہے ایسا کہ مسلم لیگ نون میں اس طرح کا دم خم رکھنے والا شاید نہ ہو. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید امکانات کی بات ہو رہی نا, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون شاید اس بات سے خائف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر جوڑ پڑ گیا تو پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ لے جائے. دیکھیں, ایک مجھے یہ غیر متوقع چیز نہیں تھی جو نواز شریف صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے رضا ربانی کی. وہ یہ تھی کہ ایک حد تک اس کا پہلے سے بھی جو ہے لوگ اندیا دے رہے تھے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دعویٰ چاہے کوئی بھی کرتا رہے, اس وقت کسی کی جو واضح اکثریت نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تھوڑی سی تاریخ میں تھوڑا پیچھے کی طرف چلے جائیں, 2015 کا الیکشن جو تھا سینٹ چیئرمین کا, تو اس میں بھی تقریباً یہی صورتحال تھی کہ جو ہے ووٹ نہیں تھے, تو رضا ربانی صاحب کا نام بھی اس وقت نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا تھا, اور پھر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کو تسلیم کرتے. اب جو صورتحال آئی ہے کہ رضا ربانی صاحب کی ایک تو یہ تھی, ضرور ہے کہ جو اور بھی حلیف ہیں, صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے, جو ان کے اور بھی حلیف ہیں جس میں نیشنل پارٹی ہے, جس میں اچک صاحب کی پارٹی ہے, دوسرے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے, ان سب کے ذہن میں یہ تھا کہ سب سے بہتر آدمی جو ہے وہ رضا ربانی ہو سکتا ہے. اور چیئرمین کے لیے ایک تو غیر متنازع ہو سکتے ہیں, لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جو ان کی خود کی پارٹی ہے وہ اس بات کے لیے شاید ابھی تیار نہیں ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے. اس میں آگے لگ رہا کہ ان کی اپنی پارٹی جس پر حلیف پارٹیاں یا دوسری پارٹیاں جن کا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک کنسنسس ہے اور اپنی ہی جماعت کا. اس کے ایک پس منظر بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں تو میرے خیال بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک پس منظر یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب ہیں تو پیپلز پارٹی کے جیالے بھی ہیں, وہاں پہ ان سے کسی اور پارٹی میں کبھی بھی نہیں گئے, ہمیشہ جد و جہد کی. لیکن وہ چیز جو ہے زرداری صاحب کو
ایک لحاظ سے کہا جائے سوٹ نہیں کرتی ہے. زرداری صاحب کو انڈیپینڈنٹ جو ہے، رضا ربانی صاحب انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. رضا ربانی صاحب کی پیپلز پارٹی میں پوری ان کی وہ ایک لحاظ سے جو ہے ان کی ساری ایک ایسوسیشن رہی ہے، لیکن رضا ربانی نے ہمیشہ ایک آزاد ایک حیثیت بھی ان کی رہی ہے. اور وہ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو پسند نہیں آتی ہے کہ وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینٹ میں کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان میں سے رضا ربانی ایک واحد نہیں ہے، اعتزاز احسن بھی ہیں جن کا سٹیچر اپنا ہے، وہ صرف پولیٹیکل PPP کی وجہ سے نہیں ہے. اور رضا ربانی صاحب نے جس طرح شاید سینٹ کو چلایا بھی ہے وہ شاید انہوں نے اپنے طریقے سے چلایا، اس کے اندر ہر بات انہوں نے زرداری صاحب کی نہیں مانی ہوگی اگر ان کو کچھ کہا بھی گیا ہوگا. فاروق نائک صاحب نہیں بنے تھے، فاروق نائک صاحب نہیں بنے تھے، نیر حسین بخاری صاحب نہیں بنے تھے. سو یہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے نا، آپ اس میں یہ بھی تو آئرنی بھی تو نوٹ کریں کہ نواز شریف صاحب کے پاس جب پاور نہیں ہوتا ٹو میک ہز اون چوائس تو وہ کتنے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. مطلب کہ اگر ان کے پاس ووٹس ہوتے نا تو یہ بالکل اپنی مرضی کا ایک انسان ایسا لے کے آتے جو ان کی مطلب کہ اٹھو اٹھے بیٹھو بیٹھے. مگر اب ان کے پاس چوائس نہیں ہے تو سڈنلی ہی از بیکم دا گریٹ اسٹیٹسمین، اور ان کو ایک بڑا پرنسپلڈ آدمی بھی نظر آ گیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہ رہا، تو ٹکٹ کیوں دیا سینٹ کا؟ وہ مطلب کہ انہوں نے سینٹ کے ٹکٹس تو انہوں نے لوگوں کو دیے ہوں گے. ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید زرداری صاحب نہیں دینا چاہتے تھے، اینڈ اٹس بلاول کیا مجبور کیا ان کو پارٹی کے اندر. پچھلی دفعے بھی میرے خیال میں کافی حد تک سپورٹ رضا ربانی صاحب کے لیے تھی، اور زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ کبھی کبھی وہ پارٹی والوں کی بات سن لیتے ہیں. ہاں مجبوراً بھی تھا، بٹ وہ بات کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں. اس وقت تو ایشو وہ یہی ہے نا کہ نہ PMLN کے پاس ووٹس پورے ہیں نہ PPP کے پاس ووٹس پورے ہیں، تو اس وقت they are both willing to play the great statesman. اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے نا کبھی بھی تو وہ جیسے آپ کو پہلے پتا ہے ایک وقت میں تھا ان کے پاس ایک میجورٹی ان کے پاس تھی، تو جب میجورٹی تھی فاروق نائک کو چنتے تھے وہ ہے. اور فاروق نائک کا کوئی جو ہے پیپلز پارٹی میں اس طرح کا رول نہیں رہا ہے، صرف ان کی ایک حیثیت تھی کہ وہ زرداری صاحب کے وکیل رہے تھے، اور اس اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی ایسوسیشن پارٹی کی زرداری صاحب کی حیثیت، تو زرداری صاحب کی خواہش ہمیشہ یہ رہے گی. اس وقت بھی اگر فرض کیجئے ان کے پاس کم از کم نمبر ہوتے یا قریب ہوتے تو پھر زرداری صاحب اپنے کسی ہو سکتا ہے قیوم سمروں کو بنوا دیتے. نہیں زاہد صاحب یہ ایک بات آپس کی بات ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو آواز بلند انہوں نے کہا میں نہیں چاہ رہا یہ، اگر وہ اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اس طرح کا احساس رکھتے ہیں اور وہ پبلک کر دیتے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ٹکٹ جس شخص کے لیے وہ یہ اس قسم کے بہت مشکل سے میرا رضا ربانی صاحب کو خود بھی یقین نہیں تھا. یہ نہیں سمجھ آئی ٹکٹ دینے میں کیا ہوا کہ پوری پارٹی کا پریشر چلا گیا، اور کیسا پریشر تھا کہ جو ایک عجیب سی بات سمجھی آتی کہ اگر رضا ربانی جو چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے جن کی امانگی جو ہے وہ تقریباً 40 سال پرانی ہے، اور ان کو ٹکٹ نہیں دیتے تو پھر ان کو زرداری صاحب کو جو ہے اپنی پارٹی میں بھی یہ زرداری صاحب کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی نا پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو وہ شروع دن سے. اور ایک اور تھوڑا سا میں ایک اور اضافہ کر دوں آپ کو، یہ ابھی بھی شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے تھے ہے اس میں رضا ربانی صاحب بہت ہی کلوز مارجن سے جیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی نے زور نہیں لگایا ہوگا ان کے لیے، اسی وجہ سے. اس وقت دیکھیں نا اب وہ تو جس وجہ سے بھی ٹکٹ ملا یا نہیں ملا، اب ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا رضا ربانی کو ایز چیئرمین کنسنسس کینڈیڈیٹ، یا وہ کہیں سے نمبرز اکٹھے کر کے اپنی مرضی کر لیں گے. اور اگر وہ رضا ربانی پہ نہیں مانتے تو اب PMLN کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ کیونکہ اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ اب چیئرمین کا سینٹ کا چیئرمین کون بنے گا. اصل میں وہی ہے کہ گیم پلان کیا ہوگا زرداری صاحب کا، اور کس وجہ سے جو ہے ایک میرا خیال ابھی بھی اگر ہم شاید یہ نہ ہو کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو پڑھ لیا ہو ان کے ایک جملے کو، اور جو اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہو رہی ہے. زرداری صاحب ویلنگ ڈیلنگ کے ماسٹر ہیں، یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. جب ان کی طرف سے آئی تجویز، نواز شریف صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کا نام تجویز کر رہے ہیں،
تو پہلا مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کی طرف سے یہی ری ایکشن آنا چاہیے تھا، وہ مذاکرات کرتے رہیں گے۔ مسلم لیگ نون نے ان کے نام پہ کنسنسس، جب ایک طرف میر حاصل بجنجو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے، وہ تعداد سینٹ کی اتنی ہمارے پاس ہیں کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ نہیں کہ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے رضا ربانی پہ آنے کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کیا مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے رضا ربانی پہ نہیں مانیں گے، اس لیے یہ پتہ پھینک کے دیکھیں؟ اب ان کے لیے ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز آتی ہے پنجاب سے، میاں صاحب کی اکثریت کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں، رائٹ؟ اس وقت جو ہے سینٹ کا چیئرمین پہ سب سے زیادہ زور یہی بات آتی ہے کہ کسی دوسرے صوبے کا ہونا چاہیے۔ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے پنجاب سے ہے، آپ کا اسپیکر پنجاب سے ہے، اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا ہیڈ پنجاب سے ہے، پنجابی ہیڈ، زیادہ تر کیبنٹ جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ کے پی کے بھی پھر کے پی کے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلوچستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ان کے پاس کینڈیڈیٹ جو ہے نا، وہی بات آتی ہے کہ جیسے ہم زرداری صاحب پہ جو ہم نے بات کی کہ ایسا آدمی چاہتے ہیں جو ان کے ہی بات کو ہر چیز کو تسلیم کیا، تو میاں صاحب بھی تقریباً یہی چاہتے ہیں، تو ان کے پاس مجھے بتائیے کینڈیڈیٹ کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ تو سائیکلوجیکل بات ہے کہ ہمارے پر نمبر پورے ہیں۔ زرداری صاحب سے بھی ابھی اگر کل وہ کوئی پریس کانفرنس میں ہے تو کہیں گے ہمارے پاس بھی نمبر پورے ہیں۔ یہ تو خیر ایک سائیکلوجیکل گیم ہے، وہ جاری رہے گا، نمبر ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آج آپ نوٹ کریں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ سجیسچن تب آئی ہے جب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ شاید بلوچستان میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے بٹوین پی کے میپ، دی انڈیپینڈنٹ سینیٹرز اور نیشنل پارٹی کے، جی بلوچستان سے کوئی ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے، یا ڈان میں سٹوری بھی چھپی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً تو آپ 10 جو ان کے ہم کاؤنٹ کر رہے تھے نا ووٹس کے، 5 پی کے میپ کے اور 5 نیشنل پارٹی کے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، شاید نہیں ہے وہ ان کے ساتھ، اور اسی وجہ سے انہوں نے فوراً کنسنسس کینڈیڈیٹ اور رضا ربانی کی بات کی۔ کل تک تو نہیں کر رہے تھے نا۔ 10 کا جو گروپ بن رہا ہے یا 9 کا بن رہا ہے، 10 کا بن رہا ہے، 8 کا بن رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ وہ 7 8 9 10 کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو چیئرمین لا نہیں سکتے، تو وہ کیوں ان کی طرف سے کیوں موو آئی کہ پریشر ڈالیں ان کے اوپر؟ نہیں، دوسرا وہی چیز آتی ہے، سوری ایک بات خالی میں کر دوں اس کو، دوسری بات یہ آتی ہے کہ زرداری صاحب کا اصل گیم وہی ہے۔ جب یہ بلوچستان سے نام آیا کہ ہمارا ہونا چاہیے، تو وہ خیر نام کوئی فلوٹ کرتے رہیں گے زرداری صاحب، لیکن ان کا گیم پلان یہی ہے کہ بلوچستان سے اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ مل جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ ہم بلوچستان سے اگر ہوتا ہے یا فاٹا سے ہوتا ہے، فاٹا سے ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، تو اس کا مطلب کیونکہ پی ٹی آئی بیسکلی پی ایم ایل این یا پی 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 کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تھوڑا سا یہ آئی کی ناٹ بی شیور اباؤٹ دس، بٹ دیکھیں اس وقت کیونکہ آگے جنرل الیکشن آ رہا ہے تو پی 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 کے اوپر ایک یہ کانسٹنٹ پریشر ہے کہ اگر انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی کوئی پریزنس آنی ہے تو ان کو اینٹی نواز وکٹ پہ کھیلنا ہوگا، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو ایک دم اگر وہ سینٹ کے الیکشن میں کنسنسس کینڈیڈیٹ بنا لیں گے اور پی ایم ایل این سے الائنس کر لیں گے تو شاید یہ بھی ان کے لیے ایک پرابلم ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، بٹ یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے پی 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 کانسٹنٹلی ایک کوشش کر رہی ہے کہ وہ بہت ان کا ایک ہاسٹائل پالیسی نظر آئے ٹورڈز دا پی ایم ایل این۔ چیئرمین رضا ربانی صاحب کا ہو گیا، اس سینٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو آپ اب جو منتخب ہوئے ہیں یا پہلے سے جو ہیں، بیچ میں کوئی بات بھی ہو رہی تھی کہ اس مرتبہ جس کا 3 سال کا ٹینیور رہے گا شاید اس کو پریفرنس دی جائے گی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بات آئی تھی یا کسی کی طرف سے ودن دی پارٹی کہ ہم ایک ایسا، اس کی پتہ نہیں کیا وجہ کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 سال والا یا 6 سال والا، 6 سال کے ٹینیور کی بجائے 3 سالہ ٹینیور والے کو ہم چیئرمین کی طرف لے کے جائیں گے۔ وہ تو چلو بات ایک طرف رکھے کہ کیسے کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی۔ آصف علی زرداری کا کون سا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ چلیں بلوچستان سے ہوگا، کوئی ایک انڈیویجول کا نام اگر فرض کیجئے بالکل ہی انکار کر رہے ہیں رضا ربانی کے نام سے، تو آصف زرداری کے ذہن میں بہت ہی صاف ہوگا کہ بلوچستان سے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ وہ رضا ربانی سے ان کے نزدیک میں سوچ ہو سکتی ہے ان کی کہ وہ رضا ربانی سے بہتر سمجھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط جو ہے وہ نہیں ہوگا، انڈیپینڈنٹ رول پلے کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں ذرائع سے سلیم مانڈوی والا کہ ان کو بالکل سیریس بالکل نہیں، وہ تو ایسے نام فلوٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بھی فلوٹ کرنے کی کیا بہت ضرورت ہے، وہ یہ ابھی آپ کو کل پرسوں تک
ضرورت ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بہکایا جاتا ہے تاکہ لوگ، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ڈسپشن ہوتی ہے، اب کبھی بھی کوئی نام صحیح آئے گا نہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ پہلے تو یہ کہیں گے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، یہ ایک فیس ویلیو پہ ساری بات آئیں گی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں مانڈی والے، ان کو ہی پتہ ہے کہ مانڈی والے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جیت سکے. ایک ہے پی ٹی آئی ول نیور سپورٹ ہم، وداؤٹ پی ٹی آئی اگر سارے بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ان کا کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتا ہے. تو وہ بات آتی ہے مانڈی والے کھڑا کرتے ہیں. بہرحال ہم یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر جاری رکھنا ہے ہم نے تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہم اسی پہ بات کریں گے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کی اور رضا ربانی والے ایشو پہ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پی ٹی آئی کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، اپنے موضوع بحث کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اب وہ ریس میں کس طرح سے ہے، کمپٹیشن تو نون لیگ اور اس کا چل رہا ہے. اب انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک سولو فلائٹ شروع میں لی تھی جب وہ پالیٹکس میں آئے تھے. پھر جس طرح کی سولو فلائٹ لی تھی، میرے خیال ان کو سولو فلائٹ ہی سوٹ کرتی ہے. وہ کبھی اگر جھکاؤ کسی ایک طرف رکھیں گے تو میرے خیال میں ان کا جو بنیادی سٹینس تھا اس سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف، تو اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں. اب یہاں پر آ کر کیا وہ صورت ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی وہ سولو فلائٹ بھی رکھے اور وہ جو جس وجہ سے پی ٹی آئی ہوئی تھی اس کو بھی برقرار رکھے، اور پھر وہ جو مقاصد چاہ رہی ہے کہ جی اس کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، اس کا چیئرمین نہیں ہوا، وہ بھی حاصل ہو جائے؟ کس طرح پاسبل؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا ابھی تک یہ بات صحیح ہے کہ 12 اراکین ہیں ان کے، اور 12 کافی اہم رکھتے ہیں اس پورے گیم پلان میں. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو پی ٹی آئی کا جو ہے مخصوص انداز ہے. مخصوص انداز یہ ہے کہ بس کھڑے ہوئے ہیں، نہ اس کو کھیلنے دیں گے نہ اس کو کھیلنے دیں گے. یہ ان کا ایک خود چاہے کھیلنے کا موقع ملے نہ ملے نہیں، وہ اسی کو اپنا کھیل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کھیلنے نہیں دے رہے ہیں، اس کو ان کا وہ کھیل وہ ہے وہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کھیل میں بھی کوئی مقصد بھی نظر آتا ہے. اب تھوڑی سی مجھے پہلے بھی 5 دفعہ بات ہو چکی ہے میرے خیال کہ وہ جو بلوچستان کارڈ ہے وہ پھر سے سب کے کام آئے گا. ان کی فیس سیونگ ہو جائے گی کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا، پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کیا. اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. بیکاز بیسکلی اب پی ٹی آئی اور کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ نہ تو وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکتی ہے، نہ وہ پی 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 کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکتی ہے. اب وہ اگر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں تو بیسکلی وہ کچھ بھی اچیو نہیں کریں گے. وہ پھر وہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اور ان کے اوپر الزام بھی لگے گا اور تنقید. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پی ایم ایل این کو جتوا دیں گے بیکاز پی ایم ایل این. بلوچستان کے کینڈیڈیٹ پہ کیوں کنسنسس ہوتا جا رہا ہے یا کیوں اس طرف بات جاتی ہے؟ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے؟ وہ اچانک کیا ہوا کہ اچانک ہر ایک کو بلوچستان اچھا لگنا شروع ہو گیا؟ چھوٹا صوبہ ہے، ہر کسی کو دکھانا ہے کہ وہ چھوٹے صوبے کے حق میں ہے. وہ اتنا بڑا صوبہ ہے کہ 4 پنجاب آ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بات ہے. چھوٹا صوبہ تو یقیناً ہے، وہ جو ہے محروم صوبوں کے لیے بڑی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے اور غلط بھی نہیں ہے. لیکن اصل جو چیز سے طاقت پکڑی ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ آج سے آپ کو یاد ہے 3 مہینے پہلے کچھ ری انجینئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ، ہوئی تھی بلوچستان میں. تو اس کے بعد سے ایک گروپ ایمرج ہو کے آیا ہے جو 8 انڈیپینڈنٹ جس کے اراکین ہیں، 6 جیتے ہیں اس دفعہ، اس میں آتی ہے. تو ایک تو یہ بات تھی کہ دے ہیو بیکم ویری ایکٹیو، اور ان کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. پہلے تعلق تھا کسی سے، پی ایم ایل این سے ہی تھا. مگر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. بلوچستان کے جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، چاہے سینٹ کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے، وہ بڑی سموتھلی اپنی لائلٹیز تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہاں پارٹی ڈسپلن کی اور اے سی پی کی کبھی گفتگو نہیں ہوئی. آپ یاد رکھیں کہ رئیسانی صاحب کی بھی جو گورنمنٹ تھی اس کو پی ایم ایل کیو کے الیکٹڈ لوگوں کا سپورٹ حاصل تھا، مگر وہاں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے یا کچھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پالیٹکس کا مومنٹم ہوتا ہے وہ ایک اپنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر پارٹی ڈسپلن کا ایشو کبھی کھڑا نہیں کیا جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت 6 لوگوں کے ہیں اس وقت بہت ہی متحد نظر آتے ہیں. ان کا جو ہے وہ بارگیننگ پاور ہے، انہوں نے اسٹیک کلیم کر دیا ہے کہ یہ ہمارا بھی حق پہنچتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت آتی ہے. آج تک وہاں کا کوئی چیئرمین نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ان کا ڈپٹی چیئرمین کو لیکن چیئرمین کبھی بھی نہیں ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا جسٹیفیکیشن جو بنتی جا رہی ہے اس وقت جو ہے. اگر فرض کیجئے کہ زرداری کے پاس اور عمران خان کے ساتھ یہ ہے کہ بھئی پی ایم ایل این کو نہیں آنے دینا ہے،
پھر عمران خان کا یہ بھی ہے کہ پی 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 کو بھی نہیں آنے دینا ہے. اگر وہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو ان سب کے لیے فیس سیونگ بھی ہو جائے گی. بلوچستان ان دیٹ سینس کا جو اگر کینڈیڈیٹ وہاں سے کوئی ایمرج کرتا ہے تو وہ ریال پالیٹک اور ایتھکلی ایک بہت سوٹ ہے سب کو. ریال پالیٹک اس سینس کے اندر کہ بلوچستان کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ ہم نے پی 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 کو سپورٹ کیا, پی 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 کو بھی یہ نہیں ہوگا, پی ایم ایل این بھی شاید اس پہ مان جائے, اور نیشنل پارٹی مانی جائے گی. اور ایتھکلی وہی بات کہ جی جو چھوٹا صوبہ ہے یا جہاں سے کبھی نہیں بنا ادھر سے کینڈیڈیٹ آیا اور سب نے سپورٹ کیا, دوسرے لوگ بھی مان جائیں گے, دوسرے لوگ بھی مان جائیں گے نامعلوم افراد. کیونکہ بیسک ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی, پی 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 اور نامعلوم افراد کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کیا کوئی کینڈیڈیٹ کا نام ہے, سب کے نام چھپتے ہیں. اچھا ضرور بتائیے گا. تو یہ جو ہے پی ٹی آئی, اگر پی ٹی آئی کسی تیسرے گروپ کی سپورٹ کرتی ہے اور اسی گروپ کو پی ایم ایل نواز اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہے, پی ایم ایل نواز نہیں کرے گی, تو پھر ایک سینیریو میں ورسٹ کم سینیریو کوئی تیسرا گروپ ہے, انڈیپینڈنٹ کا گروپ ہے, آزاد گروپ ہے, بلوچستان والا کوئی چیئرمین سینٹ کی نشست کے لیے. نہیں بلوچستان کا ہوگا نا, بلوچستان کا ہو, سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, کہیں کا ہو. میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح سے بات ہو تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے پاسبل. آج کو جو بات پھنسی ہوئی ہے کل کسی اور طریقے سے نکل سکتی ہے, پرسوں تیسرے کسی اور طریقے سے نکل سکتی ہے. میں اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نواز اور پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی تو سپورٹ کر گئی, پھر اس کینڈیڈیٹ کو جس کو دونوں جماعتیں سپورٹ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کا وہ سٹینس تو نہیں انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے. اب پی ایم ایل این کو نہیں کرے گی, اس کو پی ایم ایل این نہیں کرے گی. اس کو کس کو اگر بلوچستان میں کوئی انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوتا ہے, دیکھیں ایک بات سنیں, کہیں سے کھڑا ہو جائے, ایک صحیح اس میں ایک کنسنس کہاں سے ہوگا, مجھے پتا ہو تو میں نام نہ بتا دوں کہ یہ صوبہ ہے وہ صوبہ ہے, اور کہیں سے بات میں مطلب کہ کہیں تو یا تو آپ کہیں کہ بلوچستان ایک ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تھرڈ آپشن ہے, پر اس کے علاوہ تھرڈ آپشن آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے زاہد صاحب, اور پھر پی ایم ایل نواز اور پیپل پارٹی بھی اسی کی سپورٹ میں آ جاتی ہے. نہیں آپ اس کو سمپلیفائی کریں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. دیکھیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو, کہ یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ پی ایم ایل این بھی اس کو فوراً سپورٹ. اگر فرض کیجئے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی ول فلی بیک ہم ہو جاتا ہے, اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی اس میں آبجیکشنیبل چیز نہیں ہوگی کہ ان کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا, کہ ایمان اس پہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا پی ایم ایل یا نواز جی کو اور یا پی ایم ایل. ایک بریک لیں گے, بات ہماری بڑی لمبی ہوگی اس سیشن میں, ہم لوگ بہت آگے نکل گئے. اگلے ہمارے جو چنکس ہیں نا وہ بڑے مختصر سے ہو جائیں گے. اگلے چنک میں بات کریں گے نہال ہاشمی صاحب کی. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. مجھے ایک لحاظ سے نہال ہاشمی صاحب سے ہمدردی ہو رہی ہے کہ ان کو میرے خیال وہ ایک خاص کیفیت میں جاتے ہوں گے جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا, غیر محسوساتی طور پر ان کے منہ سے وہ کچھ نکل جاتا ہے جو میرے خیال انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا, اور جو ہی عدالت کے سامنے آتے ہیں تو ہی وہ کہتے ہیں کہ جی میں اداکاری کر رہا تھا, یا میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آج ان کے کوئی رپورٹر مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بات ہوئی ہے نہال ہاشمی سے, تو انہوں نے کہا یار میں بڑی مصیبت میں چلا جائے گا اگر میرا وکالت کا لائسنس کینسل ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے لنڈن, میں نے ان کی فیس بھی بھیجنی ہے, اور میرا اس کے علاوہ اور کوئی روزی روٹی کا دھندا ہے ہی نہیں. لیکن میرا مطلب کہ بڑی سیڈ سٹوری آپ نے سنائی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ چاہ رہے تھے سارے رو پڑے, یہ بات اگر وہ چاہ رہے تھے عدالت بھی رو پڑے. روئے نہیں ابھی, ابھی اور کچھ بہت کچھ آنا ہے. چلو ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی کچھ آنا ہے. آپ ابھی سیڈ سٹوری سنا لیں ساری, اس کے بعد رو لوں گی میں. نہیں سیڈ سٹوری سے زیادہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اچھے خاصے آدمی ہیں, وکالت بھی کرتے رہے ہیں, سینیٹ میں بھی, سیاست میں بہت دن رہے ہیں, مطلب, اور سیاست میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو بیچارے جو ہیں وہ ان میں عمرہ میں شمار نہیں ہوتا ہے ان کا. یہ بیچارے جو ہیں وہ ایک لحاظ سے فٹ سولجر تھے,
PMLN کے پھر کیڑی لوڑ سی ایڈا بڑا سٹیپ لینڈ دی؟ تو فٹ سولجر ہی کرتا ہے مسئلہ ہے کہ لیکن وہی بات ہے کہ وہ انہوں نے سوچا کہ فٹ سولجر سے آگے بڑھنے کا طریقہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے زیادہ کچھ کہہ دیا، لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس وقت طاقت کس کے پاس ہے، شاید انہوں نے زیادہ للکار دیا اس پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی ان کو جو آپ نے دردناک کہانی سنائی ہے اسی سے میں نتیجہ کر سکتا ہوں کہ ان کو سائیکیٹرسٹ دکھا لینا چاہیے، بنسبت بیچارے کو اتنی سزا دینی چاہیے۔ مگر دیکھیں ایشو تو پھر وہی آتا ہے جو میں پھر سوال اٹھاؤں گی جو میں ہر دفعہ اٹھاتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لوگوں کو اتنا زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ وہ تو چیخو پکار دیکھی کسی کو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، الفاظ سنے تھے آپ نے؟ جی میں نے بالکل کیا الفاظ تھے، وہ کبھی کہہ رہے میں اداکاری کر رہا تھا، مثلا کبھی یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے، مطلب کہ وہ نہال ہاشمی کو تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور نہ میں یہ آپ کرنے کوئی نہیں، میں بالکل بھی نہیں کر رہی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی۔ آپ نے متاثر ہو گئی اس کی سیڈ کہانی سے؟ نہیں، میں بالکل متاثر نہیں ہوئی، میں بالکل کوئی سیڈ نہیں ہوئی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے، کہ کیا سپریم کورٹ کو اتنا زیادہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا استعمال کرنا چاہیے؟ کیا کرے یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، اگر لوور جوڈیشری اس کو فالو کرنا شروع کر دے اور وہ لوگوں کو بلانا شروع کر دیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، کتنے لوگوں کے خلاف کیا؟ نہیں دیکھیں 3 لوگوں کے خلاف کیے، کافی ہے۔ اچھا 3 کافی تعداد ہے، تینوں تقریب سنی ہے آپ نے؟ تینوں کے جی میں نے تیسری مجھے نہیں معلوم، میں نے کل بھی کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ دانیال عزیز کی کون سی آپ اس وقت کسی کی ہمدردی میں بول سکتے ہیں جب ان کے الفاظوں میں وہ بات نہ ہو جو کورٹ نے نکال لی ہو، وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار بات کوئی اس نے اتنی کوئی کی نہیں تھی جس پہ یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا۔ اب اب ہنسی آتی ہے ان کا سٹیٹمنٹ سنتے ہوئے جو بول رہے ہوتے ہیں۔ آج تاج حیدر کے ساتھ بھی دیکھیں، ایک تھوڑا سا سن لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر ایک کے خلاف۔ تاج حیدر کے خلاف بھی کسی پٹیشن تھی، اس کے سامنے آ گئی چیف جسٹس کے، تو چیف جسٹس نے کہا اس میں تو کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آتی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یقین طور پہ فیصلے پہ شاید کہا ہوگا، کچھ بھی کیا تھا اس پہ نہیں ہوا، دیکھیں نہیں ہوا۔ مگر میں تو بات کر رہی ہوں نا اسی بات کی کہ پریسیڈنٹ تو سیٹ رہے ہیں نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا اس طرح استعمال ہو رہا ہے، کل کو اور بھی لوگ استعمال کریں گے۔ وہی میں نے کہا کہ دس از انفارچونیٹلی ون آف دوز کیسز جہاں ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ نہال ہاشمی ایک انوسنٹ پارٹی ہے۔ اچھا یہ بریک میں نے لینی ہے، اور اس بریک کے بعد یہ ہے کہ کورٹس کیا کر رہے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اب بریک ہو گیا، میرے پہ پریشر بہت آتا ہے، اور پھر مجھے کانوں میں جو آوازیں سنائی دیتی ہیں نا، اگر آپ کی طرف چلے جائیں تو آپ میرے خیال میں فوراً سے پہلے بریک لے لیا۔ اب ہم نے ایک اور طرح کا ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں نا، یہ نہال ہاشمی کی طرح کی ایک اور شخص سے ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ نہال ہاشمی کی طرح کی جو تھوڑی بہت یہاں پہ ہمدردی، میری طرف سے ہمدردی صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے عارفہ کی طرف مستقل بنیادوں سے ہمدردی کی لہر اٹھتی رہتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور شخص سے ہمیں ہمدردی کرنی پڑے گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ معافی تو مجھے نہیں پتا اصل میں کہ کیا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک شعر سنانے آیا ہوں ذرا غور سے سننا، جاؤ نہیں سناتا کسی اور سے سننا۔ آج ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جب کمرہ عدالت میں تھے نا، تو وہ مقدمہ لڑنا بھی چاہ رہے تھے، آرگومنٹ دینا بھی چاہ رہے تھے، سار کہہ رہے تھے کہ چلیں مجھے معافی مل سکتی، معافی بھی مانگ رہے تھے۔ یہ عجیب سا ان کا سٹینس تھا کہ آپ دیکھیں، یا تو وہ سٹینس رکھیں جہاں پر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے مقدمہ لڑنے کے بعد جو فیصلہ آئے گا آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب انہوں نے کہا یہ وہ معافی کا وقت گزر چکا، اب منڈے کو آپ سے بات ہوگی۔ ویسے احتیاط اگر کر لیتے، کوئی جتنا پاپولرٹی ڈاکٹر شاہد مسعود کو مل چکی ہوئی تھی وہ کم تھی کیا؟ اچھے خاصے ملک میں مقبول ترین اینکروں میں آتے تھے۔ مقبول کس وجہ سے تھے؟ اسی وجہ سے تھے میرے خیال میں،
لیکن وہ انہیں چاہیے تھا ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی شروع کر دیتے کہ اگر زندگی میں پہلے نہیں کی تو اس دفعہ کر لیں، کیونکہ کہیں کسی بھی جگہ پہ اگر چیلنج ہو جائیں تو پھر یہی حال ہو سکتا ہے کہ پکڑے جانے گا۔ چیلنج نہیں ہوئے تھے کبھی، جی کیا کہیں گے؟ اصل میں جی مسئلہ تو پھر وہی آ جاتا ہے جو ہمیں بار بار ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جب تک چینلز کے اندر ایڈیٹوریل فلٹرز اور کنٹرولز نہیں ہوں گے تو شاہد مسعود صاحب جیسے لوگ بھی ہوں گے اور وہ اس قسم کی رپورٹنگ بھی کریں گے، کیونکہ یہ آپ انڈیویجولز پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھیں اخبار کے اندر ہمیں کیا چیز سکھائی گئی تھی کہ ایک ڈیسک ہوتا ہے، ایک رپورٹنگ سیکشن ہوتا ہے، اور رپورٹنگ سیکشن کے اوپر فلٹر کا کام کرنا ڈیسک کا کام ہوتا ہے، کہ یہ ہم نے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، بٹ ایک نیوٹرل فلٹر ضروری ہے ٹو ڈبل چیک اینڈ ڈبل چیک۔ تو شاہد مسعود صاحب کا تو اس وقت اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ ہمارے چینلز پہ کیوں اتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں اور کیوں اس قسم کی رپورٹنگ ہو جاتی ہے جس میں جب بعد میں پوچھا جائے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہاں ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ابھی تو ان کو ایک اتنا بڑا الزام لگا دیا، اس سے پہلے اگر آپ نہ صرف ان کی کئی اور لوگوں کی تقریر سن لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو چیز آئی یا جس کے خلاف بولنا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی پرسان حال ہوتا ہے، نہ آپ اس کو کہیں پہ کوئی عدالت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے عامر لیاقت کا بھی دیکھا آپ نے، ان کے منہ میں جو آتی تھی کسی کے ذہن میں وہ تو جو ہے بہت سارے جو ہے ہمارے اینکر پرسنز ان کے خلاف ایک عجیب سا ایک بن کے آیا ہے۔ شاہد مسعود جو ہے سمبلائز دا نیو کلچر جس کو ہم کہتے ہیں ٹی وی میں آیا ہے۔ نیو کلچر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اس میں ہیں، لیکن یہ کہ ایک حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی وہی بات آ رہی ہے، آپ چینل کی بات کریں، جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے دوسرے وہ پھر اس پروگرام میں تھے اور اسی دھڑلے کے ساتھ بات آج فرق محسوس کیا کہ وہ اپنے شو میں بیٹھتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ عدالت کے سامنے آتے ہیں تو وہ کس حالت میں ہوتے ہیں۔ ظاہر حسین صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ۔ ستار خان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔